دوستوں، ڈسٹن اور ریجن نامی یہ بینک کا سٹاف اکتوبر کا وہ دن شاید کبھی بھی نہیں بھول پائے گا جب اوتھا اینڈرز نامی یہ شخص جب ان کے بینک میں ڈپازٹ کروانے آیا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی عام ڈپازٹ نہیں بلکہ سکوں کا ڈپازٹ کروانا تھا۔ ان سکوں کو یہ شخص 45 سال تک جمع کرتا رہا تھا، اور جب بینک والوں نے ان سکوں کی مالیت اس شخص کو بتائی تو یقیناً اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ اس شخص نے اپنے پاس اتنے زیادہ سکے کلیکٹ کر لیے تھے کہ ان کو بینک تک پہنچانے کے لیے ایک ٹرک کی اور پھر ان کو بینک کے اندر لے کر جانے کے لیے ایک ریڑھی کی بھی ضرورت پڑی، اور اس سارے کام میں اینڈرز کے گھر والے اور 5 دوست مدد کر رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، ان سکوں کا وزن 1 ٹن کے برابر تھا اور ان کو پانی کی 15 بڑی بوتلوں میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کو ان سکوں کی تعداد کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے بینک والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ فلاں دن اپنے اس عجیب و غریب ڈپازٹ کے ساتھ بینک آئے گا۔ اس بینک کے وائس پریزیڈنٹ نے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہمیں اس کے یہ سارے سکے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے کئی سال لگا کر سکوں کی ایک کثیر تعداد جمع کر لی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تب یہ شخص تقریباً 70 سال کا تھا، اور اس نے تقریباً 45 سال پہلے یہ سکے جمع کرنے شروع کیے تھے۔ اس کو ایک بار ایک سکہ گرا ہوا ملا جسے اس نے اٹھا کر سنبھال لیا، اور اس بات نے اس کے اس یقین کو پکا کیا کہ یہ سکہ اس پر خدا کی رحمت ہے۔ اس لیے اس کے بعد اسے جو بھی سکہ ملتا وہ اسے سنبھال لیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشغلہ شوق کا درجہ اختیار کر گیا، اور اب یہ شخص پراپر ایک کوئن کلیکٹر بن چکا تھا، حتیٰ کہ وہ نوٹوں کے بدلے بھی لوگوں سے سکے لے لیا کرتا تھا۔ اور اس نے بتایا کہ وہ جس سکول میں جاب کرتا ہے اس سکول کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں کوئن کلیکٹر ہوں، اور وہ مجھے سکے لا کر دیتے تھے، لیکن میں نے نہ تو کبھی اپنی بیوی سے اور نہ ہی ان بچوں سے ان سکوں کی رقم ادا کیے بغیر کوئی بھی سکہ لیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کام میں میری ایک دوست نے بہت زیادہ مدد کی، کیونکہ وہ بھی ایک کوئن کلیکٹر تھا اور ایک خاص طرح کے وہ بھی سکے اکٹھے کرتا تھا، اور ایک خاص طرح کے میں، اور جب اس کو میرے لیے سکے ملتے تو وہ مجھے دے دیتا، اور جب مجھے اس کے شوق کے سکے ملتے تو میں بھی اس کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص نے آخر اتنا عرصہ سکوں کو جمع کرنے کے بعد ان سارے سکوں کو ان بینک والوں کے حوالے کیوں کر دیا، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے اس شوق کو جاری رکھ سکتا تھا۔ اصل میں جب اس نے اپنے گھر کی انشورنس والی کمپنی کو بتایا کہ وہ ایک کوئن کلیکٹر ہے اور ایک بڑی رقم سکوں کی شکل میں اس کے گھر میں موجود ہے، تو انہوں نے اس کو صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے گھر میں کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو باقی نقصان کی تلافی تو ہم کریں گے، لیکن ان سکوں کا نقصان اس انشورنس پالیسی کے تحت نہیں کیا جائے گا۔ اور اسے جب ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر لگا تو اس نے 45 سال بعد اس کو بینک والوں کو دے کر اس کے عوض رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شخص نے سکے اکٹھے کرنے کے لیے ہر طرح کی ممکنہ طریقے استعمال کیے اور اسی طرح ان کی حفاظت بھی کی۔ 1970 میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں پینز کی شارٹیج ہو گئی، اور امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص $100 کے قریب پینز لا کر دے تو اسے $25 زیادہ دیے جائیں گے، لیکن اینڈرز نے تب بھی اپنے شوق کو فروخت نہ کیا، ورنہ وہ شخص ان سکوں کے عوض اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا تھا۔ جب اس شخص کی ساری سکوں سے بری ہوئی اس 15 بوتلوں کو کھولا گیا تو ان کا کل وزن 1270 کلو بنا، جو کہ ایک بڑی گائے کے وزن سے بھی زیادہ تھا۔ اب یہ 15 کی 15 بوتلیں بینک پہنچ چکی تھیں، اور اگلا کام ان سکوں کو بوتلوں سے نکالنا تھا۔ ان لوگوں نے ان سکوں کو پلاسٹک کی بوتل میں رکھ کر کلہاڑی کی مدد سے ان بوتلوں کو توڑ دیا، اور یوں انہوں نے ان بوتلوں سے تو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن ابھی بھی ان تمام سکوں کو گننا باقی تھا۔ اور یہ بات تو طے تھی کہ 1270 کلو وزنی ان سکوں کو ہاتھ سے گنتے ہوئے ایک مدت لگ سکتی تھی، لیکن ان بینک والوں کے پاس ان سکوں کو گننے کے لیے آٹومیٹک مشین موجود تھی۔
لاسٹک کی بالٹیوں کو ان مشینز میں سکے ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن آٹومیٹک مشین کے باوجود بھی ان لوگوں کو سکے گننے میں تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ اگرچہ بینک والوں کے لیے یہ صرف سکے تھے، لیکن اینڈرز کے لیے یہ 45 سال کی محنت تھی۔ ان بینک سٹاف کو ہر 20 منٹ کے بعد ان کوئنز مشین کے نیچے لگے بیگز کو تبدیل کرنا پڑتا تھا، اور ہر بیگ میں موجود تقریباً $50 کے قریب ہی سکے آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان بینک والوں کو ایک سے زیادہ مشین ان سکوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑی۔ ان 5 گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد ان تمام پیسوں کو ٹوٹل کر چکے تھے، اور اب اینڈرز کی 45 سال کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ یہ تمام رقم کل ملا کے $5136.46 کے برابر بنی۔ اس شخص کو یہ رقم جمع کرنے میں 45 سال یعنی 16,425 دن لگے تھے، اور اب اس کے پاس $5,000 سے زیادہ موجود تھے۔ اینڈرز نے بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان سکوں کو جمع کرنے سے نہ رکتے اور ان کو اپنی رہتی عمر تک جمع کرتے ہی رہتے۔ اینڈرز صرف اکیلے شخص نہیں ہیں جو کہ سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، بلکہ 2015 میں BBC نے ایک چائنیز شخص کے بارے میں رپورٹ دی تھی کہ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے سکوں سے ایک کار خریدی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ شخص ان سارے پیسوں کا کیا کرنے والا ہے۔ کوئی بہت ہی اٹریکٹیو کام تو اس شخص کے ذہن میں نہیں آیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانی ہے اور وہ اس رقم کو اس ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کا شوق رکھتا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا شوق اور اپنی کہانی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔